سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور انسانیت میں پیدا فرمانے کے بعد اس وحدہ لا شریک ذات کا بے شمار احسان ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الولاق جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تعالی ہمیں اس عظیم اور اعلیٰ نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات عزیز وقار، قرآن مجید شریف کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں، صاحب ایمان بندوں اور اللہ کے قرب والے بندوں کی علامت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. ارشاد فرمایا کہ متقی، پرہیزگار اور مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ رکوع کر رہے ہیں. اس آیت مبارکہ کا شان نزول دو طریقے سے وارد ہوا ہے. علماء مفسرین کی کثیر جماعت نے یہ شان نزول بیان کیا ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے تھے تو حالت نماز میں جب مولا علی رکوع میں تشریف لے گئے تو آپ جب رکوع کر رہے تھے تو ایک سوالی آ گیا، ایک مانگنے والا، ضرورت مند جس کی کوئی ضرورت تھی وہ آ گیا اور اس نے آ کر آواز لگائی کہ اے علی میری فلاں پریشانی ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں تکلیف ہے، فلاں مصیبت ہے، اس کے لیے مجھے کوئی مالی تعاون چاہیے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اس نے نماز ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا اور آگے جو نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی باب مدینۃ العلم تھے، علم کے شہر کا دروازہ. اب یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ باب مدینۃ العلم تھے. اگر کوئی آج کا مولوی ہوتا تو نماز توڑ کے اس کو پہلے تو لمحہ پاتا. تجھے ویسے بھی پتہ ہے کہ مسجد میں مانگنا منع ہے اور پھر مسجد میں بھی بندہ نماز میں ہو تو بات سمجھ آ رہی ہے. مسجد میں بھی بندہ نماز میں ہو اور تو نماز میں آ کے نام لے کے کہہ رہا ہے
اسرار صاحب میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے اس کے لیے مالی تعاون چاہیے، لیکن وہاں اسرار صاحب نہیں تھے، نہ اسرار صاحب کے چھوٹے ذہن والے استاد تھے۔ وہاں جو نماز پڑھ رہا تھا اس کے لیے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد امت کا ولی اگر ہے تو مولا علی ہے۔ وہ نماز پڑھنے والا جو تھا وہ کون تھا؟ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، علی کو سمجھنا ہے نا علی کون ہے، تو پہلے فاطمہ کو سمجھ لیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب آپ فاطمہ کو سمجھ لیں گے نا تو آپ اتنا اپنے ذہن سے پوچھئے گا، کسی مولوی سے نہیں، کسی پیر سے نہیں، کسی درویش بزرگ سے نہیں، اپنے عقل اور اپنے ایمان سے پوچھئے گا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز اور حلال ہوتا تو میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ یہ خامن کا اتنا مقام ہے، خامن کی اتنی رسپیکٹ ہے شریعت میں، اتنا احترام، اتنا مقام اور اتنی عزت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، وہ ایک اعرابی آیا نا، اعرابی آقا کی خدمت میں، اب حدیث کا اشارہ کر دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے آقا نے یہ کب فرمایا۔ ایک اعرابی آیا تو اس نے آ کر آقا کریم کے سامنے سجدہ کر دیا، پاؤں میں جھک کر سجدہ کر دیا، تو آقا علیہ السلام نے اسے روکا اور کھڑا کر دیا، فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگا جی ہمارے علاقے میں جہاں سے میں آیا ہوں وہاں رواج ہے کہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں ہم ان کے سامنے ایسے کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا پھر آپ تو سارے بڑوں سے بڑے ہیں، آپ جیسا تو کوئی بڑا ہے نہیں، تو میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہماری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، شرک ہے اور ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو اجازت دیتا، اپنی امت کی بیویوں کو، عورتوں کو، کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کریں، لیکن منع ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ میں صاحبان عقل سے مخاطب ہوں، صاحبان علم سے مخاطب ہوں، جنہیں اللہ نے فہم، ادراک اور فکر کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں، اگر بیوی سجدہ کرتی، خامن کو کرتی، اب آپ اگر علی کا مقام سمجھنا چاہیں، اگر فاطمہ سجدہ کرتی تو کسے سجدہ کرتی؟ اگر آپ سمجھنا چاہیں، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو فاطمہ ہے کون؟ فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اب فاطمہ میں عیب، جسم مصطفیٰ میں عیب صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ میں نقص، جسم مصطفیٰ میں نقص، فاطمہ میں کوتاہی، جسم مصطفیٰ کی کوتاہی، اور فاطمہ کی بڑائی، جسم مصطفیٰ کی بڑائی۔ فاطمہ کا کمال، جسم مصطفیٰ کا کمال۔ اگر جسم مصطفیٰ میں عیب مانتے ہو تو مان لو کہ کہیں فاطمہ میں بھی عیب آیا ہوگا۔ اگر جسم مصطفیٰ میں نقص مانتے ہو تو مان لو کہیں فاطمہ میں بھی نقص آیا ہوگا۔ اگر جسم مصطفیٰ میں خطا مانتے ہو تو مان لو کبھی فاطمہ میں بھی خطا آئی ہوگی۔ اگر نہیں، عقیدہ وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے آقا تو بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں۔ جس ڈنڈے کو میرے آقا ہاتھ میں پکڑ لے، جس جانور کو میرے آقا سواری بنا لے، وہ جانور بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو فاطمہ کون ہے؟ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور یقین جانیے
بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں نے پہلے بتایا کہ میں جتنی باتیں کرتا ہوں ان کا حوالہ آپ کو جب بھی جہاں بھی چاہیے میں حاضر ہوں، لیکن حوالہ دینے کے ماحول میں آئے۔ یہاں جمعے کے خطاب میں حوالے دیتا پھر وہ بات لمبی ہوتی جائے گی۔ ایک مقام پہ میرے آقا نے حد کر دی، حد کی بھی حد کر دی۔ فرمایا فاطمہ، عرض کی جی بابا جان۔ فرمایا تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے سیدہ فاطمہ کی ایک کنیت ہے ام ابیہا، اپنے ابے کی والدہ، اپنے ابے کی ماں، والدہ نہیں ماں۔ تو سیدہ فاطمہ کو فرماتے تھے کہ تجھے دیکھ کر مجھے وہ سکون ملتا ہے جو ماں کو دیکھ کے ملتا ہے، تجھ سے باتیں کر کے مجھے وہ سکون ملتا ہے جو ماں سے باتیں کر کے ملتا ہے۔ میں تجھ سے اپنے درد شیئر کرتا ہوں، اپنے راز شیئر کرتا ہوں، اپنی تکلیفیں شیئر کرتا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے حضرات، یہ حقیقت ہے کہ بیٹا جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، جتنا بھی ادب والا ہو، جتنا بھی احترام والا ہو، لیکن جو دل سے عزت اور درد لینے کی قوت اللہ نے بیٹی کو عطا فرمائی ہے نا، یہ بیٹے کے پاس ہے ہی نہیں۔ بیٹی اور بالخصوص باپ کے ساتھ، باپ اور ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ پتر دے پتر دے پتر، پھر جڑے رنگ لانا ہے تے پھر اسی چوکاں تے چوکیاں بھگتنے ہیں، پترے نے رنگ، پھر چوکاں تے چوکیاں اسی بھگتنے ہیں، پترے نے رنگ۔ اور بیٹی پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ بیٹی پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا، ایک فرشتہ آیا اور آ کر اس نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اللہ نے مجھے سلام بھیجا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کو اپنے سارے درد نہ بتایا کر، تو سو جاتا ہے، تیرے دردوں کی دعا کرتے کرتے فاطمہ ساری رات جاگتی رہتی ہے۔ اللہ اپنے سارے دکھ فاطمہ کو نہ بتایا کر۔ تو یہ بیٹی یہ ہے، ساری رات والدین کی فکر میں، والد کے درد کی فکر میں، والد کے غم کی فکر میں اپنی خوشیاں قربان کرتی، اپنی خواہشیں قربان کرتی ہے، اپنی مرضیاں قربان کرتی ہے۔ باپ نے کہا برقع پہن تو برقع پہن دیا، باپ نے کہا چادر لے تو چادر لے لی، باپ نے کہا یہ پڑھ تو پڑھ لیا، باپ نے کہا نہ پڑھ تو نہ پڑھا، باپ نے کہا میرے گھر رہ تو گھر رہ گئی، باپ نے کہا شادی کر تو شادی کر گئی۔ قدم قدم پہ تیری ماننے والی، تیرے اوپر قربانیاں دینے والی۔ جب رات کا وقت آیا سونے کا، اس نے یہ نہیں مانگا مولا مجھے کلاس میں پاس کر دے، مولا مجھے کپڑوں کا جو جوڑا چاہیے اس کا بندوبست کر دے، یا اللہ میرے موبائل کا بندوبست کر دے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کی فطرت میں ہے کہ رات سونے سے پہلے اگر آنکھوں کے آنسو نہ آئے تو نہ آئے، دل سے رو کر ماں باپ کی خیر مانگتی ہے، ماں باپ کی خیر مانگتی ہے رب سے، ماں باپ کے لیے رحمت مانگتی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا بیٹی رحمت ہے۔ فرمایا فاطمہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، ماں جیسا سکون ملتا ہے۔ آگے جائیے، کتنی حدیثیں سناؤں، صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے مولا علی کے مقام کو سمجھنا ہے نا تو آپ پہلے سیدہ فاطمہ کو سمجھیں۔ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کو تھوڑے کھلے ذہن سے سننا اور اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور سارے لوگ آئیں گے، سارے حضرات انبیاء کرام بھی تشریف لائیں گے، ان کی والدائیں بھی، ان کی زوجائیں بھی، ان کی بہنیں بھی، سارے تشریف لائیں گے، لیکن ماحول ایک ہی ہوگا، سب آئیں گے، سب پیشیاں دیں گے۔ ایک سواری آ رہی ہوگی، آواز قدرت آئے گی، ندا آئے گی، آواز آئے گی کہ اے گروہ محشر
اے محشر میں آنے والوں، اے محشر کے میدان میں کھڑے ہونے والوں، اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنی نگاہیں جھکا لو۔ اب حضرات، پڑھے لکھے حضرات کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، ایمان سے بتائیے محشر میں انبیاء بھی کھڑے ہوں گے یا نہیں؟ بولیے نا، بولیے، محشر میں غوث پاک بھی کھڑے ہوئے ہوں گے یا نہیں؟ ہاں جی، ادھر تو بڑے غوث پاک، ادھر پتہ نہیں کس کس غوث پاک کا کیا ہے۔ وہ رب کی بارگاہ ہے، وہاں کسی کا کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ کیوں؟ سیدہ عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے آپ سے وعدہ نہیں کیا کہ میں نے آپ کے اگلوں کے اور پچھلوں کے سارے بخش دیے؟ تو آپ ساری رات روتے کیوں رہتے ہو؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کے بعد آپ ساری رات رو رو کر رب سے معافیاں کیوں مانگتے ہو؟ رب کو یاد کیوں کرتے ہو؟ رب سے گڑ گڑاتے کیوں ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ بے شک رب نے وعدہ کیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کی مرضی چاہے تو حساب کرے، اور جب وہ حساب پہ لینے پہ آئے تو پھر بڑے بڑوں کی کپ کپی نکل جائے گی۔ وہ نہیں کسی عاشق نے کہا عدل کرے تھے تھر تھر کمڑ اچیاں شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جاون میں مرگے مکالے۔ وہاں عدل یہ نہ مانگا کرو، یہ گھر میں بھی معاملات ہو نا، کبھی کسی کے ساتھ بھی معاملہ آ جائے اور ہم کہتے ہیں اللہ انصاف کرسی، نہ مانگا کرو رب سے انصاف۔ ہم رب کے انصاف کے قابل ہیں؟ ہم رب کے انصاف اور عادلانہ فیصلوں کے قابل ہیں کہیں؟ بس ایک ہی دعا کیا کرو، مولا رحم کر، اللہ رحم کر سی، یا اللہ رحم کر، مجھ پر بھی کر، جنہوں نے مجھے ٹھوکا ہے ان پر بھی کر۔ یقین جانیے، جو آپ کو ٹھوکتے ہیں نا، جو آپ کو ترساتے ہیں، جو آپ کو لرزاتے ہیں، جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، جو آپ کے اوپر مقدمے بناتے ہیں، جو آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ان کے لیے بھی رحم مانگے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، دشمن کے لیے رحم مانگنے والا جب منہ پہ ہاتھ پھیر کے دعا ختم کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے، دیکھا تم کہتے تھے ابن آدم ایسا ہوگا، یہ بھی ابن آدم ہے جو دشمن کی بھی خیر مانگتا ہے، دشمن کی بھی خیر مانگتا ہے۔ تو بات پھیلتی چلی جائے گی، میدان محشر میں سارے کھڑے ہوں گے، انبیاء، علماء، اولیاء، سارے کھڑے ہوں گے، مائیں بھی سب کی آئیں گی، بہنیں بھی سب کی آئیں گی، زوجائیں بھی سب کی آئیں گی، لیکن ایک سواری آئے گی۔ اللہ فرمائے گا، اے محشر والو، جی یا اللہ نگاہیں جھکا لو، یا اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے گا، محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے کہ میں جو نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کے دل کی کھڑکی تک پہنچ گیا ہو، آگے انشاءاللہ وہ راستہ بنا لے گا۔ یہ ہے محمد کی وہ بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے محمد کی وہ بیٹی جس کے لیے محشر میں جناب آدم سے لے کر جناب محمد تک، جناب ابوبکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک، غوث پاک سے لے کر آخری ولی تک، پہلے عالم سے لے کر آخری عالم تک، پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، ہر بندہ نگاہیں جھکائے گا، یا اللہ کیوں؟ فرمائے گا محمد کی بیٹی آ رہی ہے۔ ارے جس کے آنے کے لیے ساری دنیا نگاہیں جھکائے، وہ فاطمہ اگر خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا ہوتا تو علی کو سجدہ کرتی۔ یہ ہے علی، یہ ہے علی، وہ علی۔ آج کل جس کو الف بے کا نہیں پتا وہ علی کے مقابلے کر رہا ہے۔ مدینہ العلم کا دروازہ علی، علم کے شہر کا دروازہ علی۔ اچھا صاحبان علم بیٹھے، میں آپ سے ایک سوال کروں، یہاں میں بھی بیٹھا ہوں، میرے مقابلے کے 4-5 اور بھی علماء، کوئی ڈگی شریف سے، کوئی لب شریف سے، کوئی جان آباد شریف سے،
کوئی موٹے شریف سے، یہ علماء بھی میرے لیول کے بیٹھے ہیں، ہم مسئلہ بیان کر رہے ہو اور بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے اور ہمارا مسئلہ اور ہو اور بابا جی اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا مسئلہ بیان کر دیں، تو ہماری جرت ہے کہ ہم بابا جی کے سامنے اپنے مسئلے کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں؟ بولیے اور بولو تو صحیح۔ اچھا میں نا تھوڑی تھوڑی شاید تو سمجھ آنی پی ہوئے، میں اپنا حق ادا کر جو نا، کیونکہ مرنا میں بھی تے تساں بھی تے قبراں چ منہ نہ مولویاں نال لگنے تے نہ پیراں نال۔ قبراں چ منہ جس نال لگنا ہے نا، او جدوں اسا رب فرمایا ہے کہ نکل عیسائیاں چیلنج کر چھڑے، انہیں آہنے محمد تو آ تے اپنیاں جانا آن تے اپنا گھر آن، تو او محمد پاک جدوں نکلے نا عیسائیاں نے خلاف تے اپنی جان جسا بڑھا کے کھڑے اسنا، اس کا نام علی ہے۔ ہاں بالکل قرآن سمجھو، جسا اپنی جان بڑھا کے کھڑے نا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام علی ہے۔ تعالو ترجمہ تسی آپ پڑھیو، میں آج پڑھنا پیا۔ کل اے محبوب ان کو کہہ دے، تعالو نہ دو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم، ادھر آؤ، میں اپنے بیٹے بلاتا ہوں، تم اپنے بیٹے بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میں اپنی جانیں بلاتا ہوں، تم اپنی جانیں بلاؤ۔ جیسے ہم نہیں کہتے بابا جی ساڑی جان ہے، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ پیر مہر علی شاہ صاحب ساڑی جان ہے، امیر اہل سنت ساڑی جان ہے، سمجھ آ گئی؟ اس طرح آقا علیہ السلام انفسنا وانفسکم، میں اپنا نفس لاتا ہوں، تم اپنے نفس لاؤ، انفسنا انفسنا نا قرآن انفسنا، ہم اپنی جانیں لاتے ہیں، تم اپنی جانیں لاؤ، اب نہ آنا، میں اپنے پتر آنا، تسی اپنے پتر آنو، انفسنا، میں اپنی جانا آنا، تسی اپنی جانا آنو۔ اب نہ آنا تے سمجھ آئیے، ایک انگلی نال حسن ہے، دوئے نال حسین ہے، یہ تے ہو گئے پتر۔ انفسنا کون ہے؟ ایک پاسے علی ہے، دوئی پاسے فاطمہ ہے۔ میں اپنی جانیں لاتا ہوں، تم اپنی جانیں لاؤ۔ حضرات 5 مولوی تھے، بابا جی صاحب آئے، ہمیں مسئلہ ریپیٹ کرنے کی اجازت بولیے نہیں ہے۔ اب 10 مولوی بیٹھے ہوں، 10 مولوی بیٹھے ہوں، پیر مہر علی شاہ صاحب تشریف لے آئیں، ان 10 مولویوں کا مسئلہ اور ہو، پیر مہر علی شاہ صاحب اس کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کر دیں، ان 10 مولویوں کی جرت ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے اپنی رائے پیش کر سکیں؟ بولو، کریں گے تو آپ کس کے ساتھ ہوگے، مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ یا مولویوں کے ساتھ؟ بولیے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اب 15 مولوی بیٹھے ہوں، 15 مولوی ایک مسئلے پر رائے پیش کر رہے ہوں، ان کی رائے اور ہو، اوپر سے اعلیٰ حضرت تشریف لائے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، ڈال دی قلب میں العظمت مصطفیٰ، حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت تشریف لے آئے اور اعلیٰ حضرت ان 15 مولویوں کے مقابلے میں اپنی رائے رکھ دیں۔ اب ان مولویوں کی جرت ہے کہ اعلیٰ حضرت کے سامنے اپنی رائے بیان کریں؟ بولیے، بیان کریں گے تو آپ کہاں جاؤ گے، مولویوں کے ساتھ یا اعلیٰ حضرت کے ساتھ؟ بولیے، اعلیٰ حضرت کے ساتھ۔ اگر یہاں تک آپ کا ذہن آ گیا ہے تو میں جملہ کہنے لگا ہوں، علی اپنی رائے پیش کر دے۔ علی، میں صرف ایک جملہ کر کے آگے نکل جاؤں گا، فیصلہ میں تمہارے ایمانوں پہ چھوڑوں گا۔ کاش کہ اللہ کبھی تمہارے دل کی کھڑکی کو جاگنے کی توفیق دے، میں نقطہ بیان کر کے نکل جاؤں گا۔ علی رائے پیش کر دے۔ کون علی؟ کون علی؟ جس کے لیے جناب عمر پاک فرمائے لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کون علی؟
جو کہیں کہ امت میں ابو بکر سے بڑا افضل کوئی نہیں ہے، خود فرمائیں امت میں ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر پاک فرمائے علی تو نہ کہا کر مجھے شرم آتی ہے۔ یہ علی جو باب مدینہ العلم ہو، یہ علی جس کو آقا فرمائے یمن جا، میں تجھے چیف جسٹس آف یمن بنا کے بھیج رہا ہوں۔ آج کر رہے یا رسول اللہ مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، لوگ قانون کا علم پڑھا ہی نہیں میں نے۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا علی صبر کر، مدرسہ کھولتے ہیں تیرا داخلہ کرواتے ہیں یونیورسٹی میں، ابو بکر تجھے پڑھائے گا، عمر تجھے پڑھائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں۔ آقا نے فرمایا علی ادھر آ، قریب کر دیا، علی کو قریب کر دیا۔ آقا نے اپنا دایاں ہاتھ علی کے سینے پر پھیرا، قریب کیا، ایسے ایسے علی کو کھڑا کیا، دایاں ہاتھ سینے پر تھا، بایاں پشت پہ تھا، دونوں ایسے پھیر کے فرمایا علی کون دس، علی اب بتا۔ عرض آنکھیں بند کی اور مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو قیامت تک کے فیصلے کوئی پوچھنے آ جائے علی بتا سکتا، اس لیے تو منبر میں فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، میرے فوت ہونے سے پہلے پہلے، میرے بچھڑ جانے سے پہلے پہلے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، بعد میں ایسا بتانے والا نہیں ملے گا، بعد میں ایسا بیان کرنے والا نہیں ملے گا۔ ایسے مولا علی اگر کسی مسئلے میں اپنی رائے پیش کر دے نا تو اس کے سامنے کوئی دوسرا اپنی رائے پیش کرے، اس کی نہ اخلاق اجازت دیتا ہے نہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ مولا علی حق پر تھے، اور یہ علماء نے کوئی مہربانی نہیں کی اجماع کر کے، یہ بھی آپ کو بتا دو، یہ کوئی علماء کا مہربانی نہیں ہے، علماء پر علی کی مہربانی ہے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی، جی میرے آقا، انت منی و انا منکا، تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہاں۔ ترجمہ میں تہاڈی زبان وچ کر سکتا، تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہاں۔ لا یحبنی الا مؤمن، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، تیرے نال پیار نہ کرسی مگر وہی جڑا مومن ہو سی۔ تیرے نال پیار کون کرسی؟ مومن، اور تیرے نال بغض نہ کرسی مگر منافق، تیرے نال بغض کون کرسی؟ منافق۔ اے مولا علی تے سرکار نے مہربانی علماء اہل سنت تے، کہ علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ مولا علی حق تے نے، مولا علی اچھا حق تے نے۔ اے خالی مولویاں نہ اجماع نہیں، علماء نہ اجماع نہیں، سرکار نہ فرمان ہے۔ اے صدقے جاواں، سرکار کچھ فرما گئی نہیں تو مولویاں نہ کیا پتہ لگنا ہے بھائی؟ مولویاں نہ بعض اوقات پتہ بھی تو نہیں لگنا نا، جڑی حکومت جس پاس لا دے۔ سرکار فرما گیا علی محل حق، علی حق نالے، والحق محل علی، اور حق علی نالے، سرکار فرما گئے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے مولا علی کے مقام کو سمجھنا ہے، آپ پہلے سیدہ فاطمہ کے مقام کو سمجھیں، جب آپ کو سیدہ فاطمہ کا مقام سمجھ آ جائے تو پھر آپ خود سے سوال کریں کہ شوہر کیا ہوتا ہے، تو آپ کا ذہن جواب دے گا مجازی خدا ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، جو کہیں کرنا پڑتا ہے، جیسے کہیں رہنا پڑتا ہے، جہاں رکھے رہنا پڑتا ہے۔ شریعت عورت کو خامن کے ماتحت بناتی ہے، تو آؤ جملہ سن لو، فاطمہ وہ ہے جس کے لیے قیامت میں سارے نبی رسول نگاہیں جھکائیں گے، اور علی وہ ہے جس کے ماتحت فاطمہ نے رہنا ہے۔ علی وہ ہے جس کے ماتحت فاطمہ نے رہنا ہے، علی وہ ہے جو فاطمہ کا مجازی خدا ہے۔ حضرات عزیز وقار، الحمدللہ ثم الحمدللہ،
اہل سنت اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی، بولیے، صحابہ کرام سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ پیار میں اہل بیت کے ٹائٹل اٹھا کر صحابہ کو دے دیں تو یہ زیادتی ہے۔ یہ میں یہ بھی تو جٹ بھی جی مثال سمجھائے چھوڑا، مثال میں سمجھاؤن لگا تو شاید سمجھ آ مجھے۔ تشریف لے آون بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑا سارا جلسہ ہوئے تے بابا جی آون تے نعرہ اے لگے کہ مجاہد ختم نبوت آ رہا ہے، محافظ ناموس رسالت آ رہا ہے، کفر کے ایوانوں کو لرزانے والا آ رہا ہے، باطل کے ایوانوں میں کپ کپی طاری کرنے والا آ رہا ہے، تو نعرہ درست ہے نا؟ بولیے، نعرہ اپنی جگہ درست لگ رہا ہے نا؟ اچھا، جلسہ ہو بہت بڑا اور وہاں آنا ہو کسی پیر صاحب نے جڑے اپنے آستانے تے لنگر ہی کھلانے کھانے رہے ہوں، باقی انہاں نکلنا یا بولنا آرام سمجھا ہوئے، نہیں جی یہ سیاست ہے، صدقے جاواں نبی نے عزت تے پیرا دینا سیاست ہے، تو پھر یہ سیاست روز کریا کر، سیاست ہو رہے نبی نے عزت نہ پہرا ہو رہے، بات سمجھ آ گئی؟ ایسا کوئی پیر آئے اور وہاں نعرہ لگ جائے محافظ ناموس رسالت، مجاہد ختم نبوت، کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری کرنے والا، یا فلانا فلانا فلانا، ایمان نال دسو نعرہ غلط لگنا پیا یا نہیں لگنا پیا؟ اور بولو غلط لگنا پیا نا؟ نعرے ٹھیک کرنے بھائی، آنکھوں پیر صاحب آ رہے ہیں، لنگر کھلانے والے آ رہے ہیں، تعویذ دینے والے آ رہے ہیں، درود سکھانے والے آ رہے ہیں، دعائیں بتانے والے آ رہے ہیں، نماز پڑھانے والے آ رہے ہیں، تو نعرہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کہو گے مجاہد ختم نبوت آ رہا ہے، نعرہ غلط ہے۔ میں یہ کہتا ہوں نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ امت میں اگر کوئی مولا ہے تو وہ علی ہے، علی کے سوا جو کسی کو مولا کہے گا اہل بیت کا ٹائٹل چھین کر دوسری جگہ دے رہا ہے، وہ بھی اہل سنت کا چور ہے، وہ بھی اہل سنت کا مولا ٹائٹل علی کا ہے۔ مولا کس کا ٹائٹل ہے؟ علی کا، مولا ٹائٹل علی کا ہے۔ اور اسی طرح حضرات، جو محبت، جو احترام، جو عزت اہل بیت کے کچھ مخصوص افراد کی ہے وہ ہر کسی کی نہیں ہوتی، بات سمجھ آگئی؟ ہر کسی کو ماننا اور ہوتا ہے اور ہر کسی کو بہت زیادہ عزت دینا اور ہوتا ہے۔ اب آپ بابا جی کو بھی مانتے ہیں نا، الیاس قادری صاحب کو بھی مانتے ہیں، لیکن دونوں کی عزت برابر ہے نہیں کرتے۔ بابا جی کے لیے عزت اور ہے، قادری صاحب کے لیے عزت اور ہے، حالانکہ دونوں کو سنی عالم مانتے ہیں، آپ سنیوں کا لیڈر مانتے ہیں، سنیوں کا قائد مانتے ہیں، لیکن دونوں کے لیے عزت کے پیمانے اور ہیں۔ تو اہل بیت کے لیے جو عزت ہے اس کا پیمانہ اور ہے، صحابہ کے احترام کا پیمانہ اور ہے۔